دنیا میں جیسے دستور ہے جب سورج آتا ہے ستارے غروب ہو جاتے ہیں، ایسے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا جب آفتاب طلوع ہوا تو وہ انبیاء جو ستارے تھے وہ غروب ہو گئے۔ اب ہدایت کے لیے یہی ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر آئے گا اسے ہدایت ملے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی یہودی ہو، کوئی نصرانی ہو، کوئی عیسائی ہو، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور اسے میری شریعت اور میرا دین پیش کیا گیا، اس نے قبول نہ کیا، دخل النار، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي، جو آدمی غیر الاسلامی، اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے، دوسرے مذہب کو پسند کرتا ہے، قیامت کے دن سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا یہ ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دیکھ رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَيْلَكَ یا عمر، عمر افسوس ہے تجھ پر، یہ کیا کر رہے؟ انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ۔ حضرت عمر نے جب سر اٹھایا دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی دیکھ رہا تھا، میرا کوئی اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا عمر تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔ تورات دیکھ رہے ہو تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، والنجم، قسم ہے نجم کی، ستارے کی، وہ ستارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال قسم کھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ یہ قسم کھائی کیوں ہے؟ کافر اور مشرکین کبھی میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مقام قاب قوسین او ادنا، سدرۃ المنتہا، جن کی راہ گزر دونوں جہانوں کی نبوت انہیں عطا کی گئی، حور و غلمان کے وہ نبی، جن و انس کے نبی، شجر و حجر کے نبی، پتھروں کے نبی، ذرات کے نبی، فضاؤں ہواؤں کے نبی، سمندر کی مچھلیوں کے نبی، جنتیوں کے نبی، سب کے نبی۔ تو فرمایا ان نبی کے بارے میں جب کافروں نے یہ کہا کہ یہ شاعر اور مجنون ہیں، یہ اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں، جب کافروں نے کہا کہ یہ بہک گئے ہیں، اللہ نے قسمیں کھانے کے بعد ارشاد فرمایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، اور تمہارا ساتھی ما غوا، ما ضل، نہ وہ بے راہ ہوئے ہیں نہ بہکے ہیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ لوگوں تم کہتے ہو وہ بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں، وما ینطق عن الہوی، وہ تو اپنی مرضی سے بولتے تک نہیں ہیں، وہ تو رب کی مرضی سے کلام فرماتے ہیں، وہ تو رب کی مرضی سے بولتے ہیں، وما ینطق عن الہوی، اپنی خواہش سے وہ بات تک نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک اللہ کی طرف سے ان پر وحی نہیں آ جاتی۔ جو بھی آپ نے بولا، یہ جو حدیث پاک ہے یہ بھی وحی ہے۔ وحی دو قسم کی ہے، ایک وحی مطلوب بھی کہا جاتا ہے، وحی جلی، وحی خفی، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے وہ یہ قرآن پاک موجود ہے، یہ وحی تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ وحی جو تلاوت نہیں کی جاتی، جن کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مفہوم پھر بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، تو فرمایا جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحی، سارا کا سارا رب کی طرف سے وحی بن کر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ کی ہر بات قرآن پاک وحی لکھا کرتے تھے۔ کسی نے یہ بات دل میں ڈالی ہے، خود ہی خیال آ گیا کہ غصے کی حالت میں انسان جو ہے، غصے کی حالت میں پتہ نہیں ہوتا کیا بول رہا ہے، بولنا کچھ اور چاہتا ہے، منہ سے کچھ اور نکلتا ہے، تو پوچھ لو کہ جب آپ کو غصہ ہو تب میں یہ آپ کی باتیں لکھا کروں یا نہ لکھا کروں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو غصہ ہو تب بھی میں آپ کی باتیں لکھا کروں؟
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکتب، تو لکھا کر، لا یخرج، آپ نے زبان کو یوں پکڑا، آپ نے ارشاد فرمایا لا یخرج من ھذا الا الحق، اس زبان سے سوائے حق کے کوئی اور بات نکلتی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں نکلتی؟ ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ کی طرف سے وحی جو آتی ہے، بات بات پر وحی جو آتی ہے۔ علمہ شدید القوا، آپ کو جو سکھایا، جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے، شدید القوا، وہ بڑے طاقتور ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کتنے طاقتور ہیں؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اللہ رب العزت نے تباہ فرمانا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور زمین کو اپنے ایک پر اٹھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی جب شکل میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے اور مشرق و مغرب ڈھانپا ہوا تھا، زمین سے آسمان تک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، کوئی چیز اور نظر نہیں آتی تھی۔ ذو مرتن، بڑے زور آور ہیں۔ فاستوا، جب سیدھے کھڑے ہوئے، فرمایا کہ ان کے 600 پر ہیں، ان کی طاقت کا عالم یہ ہے، ایک پر انہوں نے زمین کو اٹھایا، آسمان تک لے گئے اور الٹا کر دیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ فرمایا۔ تو یہ طاقت ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب وہ آسمان کے کناروں پر تھے۔ یہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت معراج کے بارے میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے کناروں پر تھے، یہ وہ بات ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، جب آسمان کے کناروں پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، یہ بھی بعض مفسرین فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا محبوب اور قریب ہو جا، معراج کی رات اور قریب ہو جا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ قاب قوسین یا 2 کمانوں یا اس سے بھی زیادہ قریب میں اللہ کے ہو گیا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ سے یہ بات ہوئی، اللہ نے مجھے نمازیں عطا فرمائیں، اللہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ میں اکیلے مجھ پر سلام بھیج رہے ہو، السلام علیک ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے مولا میری امت کو بھی اس میں شامل فرما۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے درمیان بات ہوئی، جو بتا دی فاوحا الی عبدہ ما اوحا، جو باتیں نہیں بتائیں، جو باتیں اور ہوئیں فاوحا الی عبدہ۔ انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔